میں انالیسز ایونٹس کی بیسس پہ نہیں کرتا ہوں، میں انالیسز لاجک اور فیکٹس کی بیسس پہ کرتا ہوں جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے لاجک وہاں کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے جہاں بے عقلی تھوڑی آگے نکل جاتی ہے، لیکن کتنی بھی بے عقلی دکھا دیں یا کتنی بھی بے عقلی میں آگے نکل جائیں، ایونچولی گھوم پھر کر واپس لاجک پہ ہی آنا پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ایسا اس سے جو ہو سکتا ہے وہی ہوگا۔ خواہشات لوگوں کی تو ہو سکتی ہیں نا، یہ جو بہت ساری خواہشاتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خواہشاتوں پہ اگر دنیا چلتی تو ہم سب کے پاس سب کچھ ہوتا، رائٹ؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو آپ 20 جنوری کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، چیزیں زیادہ سے زیادہ 20-25 دن آگے پیچھے جا سکتی ہے جنوری سے، اس سے آگے مشکل ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں سے گزارش ہے کہ اتنا بے صبری نہ دکھائیں یا نہ بنیں، اتنے بے صبرے نہ بنیں۔ سیاست ہے اور سیاست میں بھنڈ بھی لگتے ہیں، پھر اس بھنڈ کی بھرپائی بھی ایونچولی ہوتی ہے۔ ہاں، ان ادر کیس اگر ریولیوشن لانا ہے تو پھر دعا کریں کہ پھر ساری عوام باہر آئے آپ کے ساتھ، لیکن اس صورت میں بھی چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں سر جی۔ بنگلہ دیش کا مثال لے لیں، آپ کے سامنے ہے، کچھ ٹائم کے لیے انقلاب آیا، اب انقلاب ریورس میں جا رہا ہے وہاں بھی۔ باقی میری گزارش ہے کہ فی الحال اس چیز سے دور رہیں۔ یہ جو خبریں ہیں نا کہ خان صاحب کی لائف کو خطرہ ہے، میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آج۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، میں بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آئیں گے، اور میں بھی آج بھی اسی چیز پہ ہی قائم ہوں۔ اب تو نجم سیٹھی صاحب جیسے بڑے بڑے صحافی بھی جو ہیں وہ اسی لائن پہ آ چکے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ گورنر راج کی ہمت کرنا بے وقوفی ہے۔ کدھر ہے گورنر راج؟ خواجہ آصف صاحب کی پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی، گھوم گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پارٹی بین فضول باتیں ہیں، صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، نہیں کریں گے، اور وہ بھی بات ابھی گھوم پھر کر یہ خبریں آ چکی ہیں کہ یہ کام بھی اب نہیں ہو رہا، کروائے پارٹی بین۔ باقی یہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی سے یا تو بات چیت سے کسی بھی طریقے سے بس اسٹیبلٹی لے آؤ، پڑھے لکھے جاہلوں والی بات ہے یہ، سوری ٹو سے۔ اسٹیبلٹی آ ہی بات چیت سے سکتی ہے، یہاں کوئی نوکر نہیں ہے کسی کا، اور نہ ہی ہم اسٹیٹ کے نوکر ہیں۔ عجیب سوشل کانٹریکٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہی ڈسٹارٹ کر دیا ہے ہماری جیسی اسٹیٹس نے۔ اسٹیٹ از سپوز ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دا پیپل، اور اگر ڈنڈا چلائیں گے اسٹیبلٹی لانے کے لیے تو انہی لوگوں کو ماریں گے نا، تو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر لوگ نہ چاہیں تو اسٹیٹ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اسی عقل سے فارغ سیاستدان ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 26 کو جو ہوا وہ باقی سب پلان کے حساب سے ہوا، لیکن ایک جگہ پر اسپوائلر لگ گیا، اور اس اسپوائلر کے چکر میں جو ہے نا یہ فورسفل چیزیں ہو رہی ہیں بہت ساری، تاکہ بس اسپوائلر کو تھوڑا سا دبا کے کچھ جلدی سے کچھ ڈیل بنائی جائے۔ اب وہ اسپوائلر کیوں لگا؟ کیونکہ یہ مجبوراً محسن نقوی صاحب کے نیچے کرنا پڑ گیا، ورنہ موڈ تو یہی تھا کہ محسن نقوی صاحب کو ہٹایا جائے۔ اور بار بار یہ جو پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلانا پڑ رہا ہے نا کہ سپہ سالار نے ہماری مدد کی ہے، اس کو، یہ بھی اسپوائلر ہے۔ یہاں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آرڈرز تو وہیں سے آئے تھے نا، مان لیا میں نے آپ کی بات، آرڈرز وہیں سے آئے تھے، بٹ تھنک اباؤٹ اٹ، ڈو یو تھنک اسٹیبلشمنٹ ول لائک دس؟ چھوڑ دینا ایک بندے کی سوچ کے اوپر، ڈو یو تھنک اسٹیبلشمنٹ ول لائک دس؟ 26 کو جو ہوا اس سے کانسٹنٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ایسوسیٹ کرنا، کہ بار بار کہنا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، ملٹری کو افیکٹ کرنا، چڑھایا جانا، یو تھنک دے وڈ لائک اٹ؟ بھلے ہی وقتی طور پہ جن کو جنون سوار ہے ان کا ایگو اسٹروک ہو جائے لاشیں دیکھ کے، یا لوگوں کا بھاگ جانا دیکھ کے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں، بھلے ہی ہو جائے، لیکن یہ بات جنرلی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کہ کانسٹنٹلی نام یہاں کیوں آ رہا ہے، انگلیاں یہاں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جو بھی چھپانا چاہا آپ نے 26 وہ سب کو پتہ لگ گیا۔ اور یہی بات میں بھی کہتا تھا کہ بھئی اگر کرنا ہی تھا تو سب کو پتہ لگنے کا کیا فائدہ تھا؟ تو پھر تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے، یا تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے ایکسپوز کیا ہے، یا تو کسی کی ضد کو کسی نے ایکسپوز کیا ہے، یا تو بنڈ لگ گیا ہے، یا تو سرکار نے ان کے ساتھ اسپوائلر کیا ہے۔ لیکن کوئی نہیں، اس چیز کا حل نکل آئے گا۔ اچکزئی صاحب نے حل دے بھی دیا، پرائم منسٹر، نقوی اور آئی جی، ان سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹو اور سزائیں دو۔ اب سزا آئے نہ آئے بات کی بات ہے، لیکن میرے نزدیک قربانی آ جائے گی، اب وہ کس کی آتی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ نقوی صاحب کے مشکل دن شروع ہو گئے ہیں، اب بیچارے ان کو بھی پتہ آ گیا ہوگا، کیونکہ اگر تو وہ یہ چیمپئنز ٹرافی بھی نہ کروا سکے یا نہ کروا پائے پاکستان میں، تو بیچارے سے پی سی بی کا عہدہ بھی لے لیا جائے گا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔
جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بہت طاقتور ہے تو وہ یہ سوچ لیں کہ آخر میں ہاتھ نکالنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. اور میں یہ بالکل بہت کلوز انڈرسٹینڈنگ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ فیکٹ ہے, دنیا میں بھی ہر جگہ ہوتا ہے. سی واٹ میٹرز از دا لوکس آف پاور. لوکس آف پاور یعنی پاور کی جڑ. وہاں مسئلہ آ جائے گا, اور جب وہاں مسئلہ آ جائے گا تو سب ہلا دیا جائے گا, ہر بات مان لی جائے گی, دھوکے بازی بھی ہو جائے گی, دغا بازی بھی ہو جاتی ہے, سب ہو جاتا ہے. اور یہ بات میں ہزار بار کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا لوکس آف پاور ایونچولی لوگ ہیں, بھلے کچھ اور سمجھا جائے. آپ کہیں گے نہیں ہے, اگر نہیں ہوتے تو پاکستان کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. اور یہ جو آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا سر. ریولیوشنز کامیاب ہونا الگ بات ہے. لوگ نکل آئے, ہتھیار اٹھائے, فرنٹ پہ چلے گئے, تو اس وقت جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں, اور جو اکڑ میں ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. وہ حسنی مبارک آپ دیکھ لیں, ایجپٹ کا جو صدر تھا, اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جب لوگ باہر کھڑے تھے کہ میں نے ضد میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, لیکن پھر عوام نے ساری ضد اتار دی. تو کنسیڈ تو ہر کوئی کرتا ہے تاکہ اس وقت جو ہے وہ مومنٹم کو ٹھنڈا کیا جائے. سو وین آئی سے اسٹیبلشمنٹ کا جو لوکس آف پاور ہے وہ ایونچولی عوام ہی ہے, تو واقعی عوام ہی ہے, ہر کسی کا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موسٹلی پنجاب ہے عوام میں سے لوکس آف پاور, سینٹرل پنجاب. باقیوں کو اتنی لفٹ نہیں ہے ان ریالٹی. اگر پنجاب میں اس طرح نکل کے ذرا لوگ لڑتے نا مریم بی بی یا شہباز چچا کے ساتھ, تو کوئی بھی اس وقت میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں لاشیں نہیں گن رہا ہوتا, کوئی بھی نہیں گن رہا ہوتا. یہ فضول بحث ہے. کیا ہر کوئی مریم اور شہباز کو جیل میں ڈلوانے کی کوشش کرتا. یہ سیڈ ریالٹی ہے بٹ فیکٹ ہے, اور جتنا جلدی سمجھا جائے یا سمجھ آ جائے اتنا آسان رہتا ہے. اب ہوا یہ کہ پنجاب کی عادت ہے, لڑتا نہیں ہے. لڑتا کون ہے؟ ہمیشہ کوئی اور صوبہ. ایم آر ڈی میں سندھ لڑا تھا, کے پی کے اب لڑ رہا ہے. اب یہاں دو فرق ہے اس صورتحال میں اور اس صورتحال میں. ایک ایم آر ڈی میں سندھ تھا, اور ایم آر ڈی 40 سال پرانی کہانی ہے سر. ہاں, اور اس فارمولے کو ایم آر ڈی والے فارمولے کو ابھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ جو ہمیشہ کہتا تھا کہ مریم اور نواز شریف بنانے کی کوشش ہے. لیکن پھر اس حد تک گئے کہ بھائی کے پی کے میں کم از کم دے دی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کہ شاید کچھ ٹھنڈ پڑ جائے, اور پھر بے تحاشا مریم کو پیسہ ضائع کرنے کا موقع دیا پنجاب میں کہ کر لو. فرق کچھ نہیں پڑا. فرق صرف اس بار اور اس بار اتنا آ گیا کہ اس بار جو 85 کے میں جو, اور اس میں فرق اتنا آ گیا کہ اس بار جو پنجاب کی عوام ہے اس نے لالچ نہیں دیکھی. گڈ تھنگ. اور وہ اندر اندر گھروں میں ڈیروں میں بیٹھ ہوئے ریزسٹنس انہوں نے جاری رکھی کہ بھائی, اور اسی وجہ سے ہی نہ پنجاب میں پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے. آپ خان کو نکالیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پنجاب میں کتنی پاورفل ہے پی ٹی آئی. اور کے پی کے کا پرابلم یہ ہے کہ سندھ کی طرح کے پی کے کو کرش نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا کرش؟ کیونکہ کے پی کے میں ہتھیار ہے. موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں میں. لوگ لڑاکا ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, یہ سیکنڈری ہے. لوگ لڑاکا ایکسٹریمٹی, لیکن ہتھیار جو ہے وہ پرائمری چیز ہے, یہ مین چیز ہے. اور یہ ان کا کلچر ہے ہتھیار. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ ود دیٹ ٹو. جیسے امریکہ کا کلچر ہے ہتھیار رکھنا, ویسے باقی لوگوں کا بھی ہے. اور یہ فلاسفیکل تھاٹ ہے کہ ہتھیار از نیسیسری تاکہ اسٹیٹ کی جو ویپن ہے پہ منوپلی ہے وہ نہ رہے, اور ایک ویل ٹرینڈ ملیشیا بٹوین دا عوام وہ نیسیسری ہوتی ہے. اسٹیٹ اگر کبھی چڑھائی کرے تو اس کو روکا جائے. یہی امریکہ کی بھی فلاسفی ہے, اس لیے وہاں پر ہتھیار اتنا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. ہتھیاروں کے علاوہ اب کافی لوگ, یہ بات میری جو ہے نا بری لگے گی ان کو, اور ہے بھی شاید, لیکن لوگ کہیں گے کہ پڑھے لکھے. بھائی اس کا سمپل آرگیومنٹ ہے, رول آف لا سختی سے امپلیمنٹ کروائیں, پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرائمز, بھلے ہی کتنے ہی ہتھیار ہوں. چھوڑیں, لوگوں کو یہ ازیوم نہ کر لے لوگ کہ میں ہتھیاروں کو پروموٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی, صرف فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہے کیا. اچھا, ایم آر ڈی والی صورتحال شاید ریپیٹ ہو بھی جاتی, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اول تو پنجاب نہیں مانا, اور دوسرا انٹرنیشنل حالات وہ نہیں ہیں جو اس وقت تھے. مطلب امید تھی اس بار کہ کملا جیتے گی تو حالات کنٹینیو رہیں گے. اول تو اس میں بھی میں نہیں مانتا کہ کنٹینیو رہتے, لیکن چلو کملا باجی گئیں, اور پھر جب ٹرمپ آ گیا تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے. اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹرمپ آ گیا تو مطلب خان کو پرسنل فیور ملے گا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر پرسنل فیور آ جاتی ہے نا پریزیڈنٹ آف امریکہ سے, تو ہماری اسٹیبلشمنٹ خوشی سے جھوم اٹھے گی
کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ لیوریج نظر آئے گا پھر امریکہ کے سامنے، اور پھر خان کے لیٹ بھی جائیں گے خان کے سامنے، یہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میں، اگر پرسنل کوئی کال ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میں آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ٹرمپ آنے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے۔ اب بات خان کی نہیں ہے، اب بات ملک کی، اور ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو کنٹینیو رہنا ہے تو اب بات اس کی ہے، اسٹیٹس کو اگر کنٹینیو کرنا ہے۔ اب ویسے تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ویسے بھی ہمیں، اگر تھوڑے سے بھی ڈھنگ کے سیاستدان اس وقت پاور میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل ہی ایسی شکلیں ہیں جو کسی بھی حال میں کسی کو بھی قبول نہیں ہے، اور انتہائی ویک اور انتہائی ریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مقبول لیڈر ہے وہ بھی، جو ابھی بھی پنجاب میں مقبول ہے اور سندھ کے بجائے کے پی کے میں زیادہ مقبول ہے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ اب بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ مقبول لیڈر بیٹھا رہے، معاملات ہینڈل ہو جائیں گے، کیونکہ نونی اور پیپلے جو ہے یوتھیوں سے زیادہ پرانے ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنائیں گے۔ تو سیٹنگ کیا، اب امید تھی کہ کملا جیتے گی تو سسٹم کنٹینیو رہے گا، نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہوں گے، انڈیا کے ساتھ روابط بڑھائیں گے، نواز شریف صاحب کو اپنے لیے ایک نئے لیڈرشپ نظر آئے گی، لیکن کملا کے بجائے ٹرمپ آ گیا۔ اب بات انڈیا نہیں کرے گا آپ سے، اب وہ کہے گا کہ بھائی بات نہیں کروں گا، لیٹو میرے سامنے، لیٹیں گے آپ۔ اور یہ شہباز شریف جیسے پوسچر کا جو آدمی ہے، یعنی کہ ویک پولیٹیشین، وہ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے کچھ ڈیمانڈز کرے گا، ایل او ایل ہو گیا۔ اور مجھے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ، ٹرمپ کو اپنی ادھر کی اسٹیبلشمنٹ، جس کے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ ٹرمپ کو ہینڈل کر لے گی، تو نو سر جی، ایسے نہیں ہوتا۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی، پہلے بھی نہیں کر پائی تھی، اب بھی نہیں کرے گی۔ اور جب یہ بات بھی پتہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کو خود کو پتہ ہے یہ بات، کہ جو اس وقت سسٹم بیٹھا ہے پاکستان میں، اس نے بائیڈن کو سپورٹ کیا تھا، اینڈ ہی نوز دیٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوگا؟ ظاہر ہے پتہ ہوگا۔ تو پھر کیا لگتا ہے، چاہے چلے وہ بھی کچھ نہ بھی کرے، مطلب چلے یہ بھی چلا، بس اس سسٹم کی سننا، کچھ بھی نہ کرے ٹرمپ، کہ مطلب نہ سپورٹ کرے، نہ زیادہ ڈنڈا دے، نہ سسٹم کے اگینسٹ جائے، بس اس سسٹم کی سننا چھوڑ دے اور سختی کرے کہ بھائی میری باتیں مانو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سسٹم کیا کرے گا؟ کیا کسی اور لابی میں جانے کی کوشش کرے گا یا خود مختار رہنے کی کوشش کرے گا؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں دونوں نہیں ہوں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ گھوم پھر کر آپ کے اوپر مفاد کا مسئلہ آ جائے گا۔ اب اگر نہیں تو آ جائیں، گنتے ہیں کہ اس وقت سینارو کیا ہوگا۔ امریکہ کا پریشر، ملک میں مہنگائی سے تنگ عوام، مقبول لیڈر یا تو جیل میں، یا تو آپ جو باتیں چل رہی ہیں کے پی کے میں انتشار، بلوچستان میں انتشار، اور یہ انڈیا امریکہ کے ساتھ لاڈلا بنتا جائے گا، افغانستان چائنا اور رشیا کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بیبی بنتا جا رہا ہے افغانستان۔ ویئر ول ہی اسٹینڈ دین؟ اب سوال ہے کہ خان آنے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ سمپل ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، مگر شاید پڑ بھی جائے۔ پاپولر لیڈر کے اثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، یہ بات دنیا میں نظر آئی ہے، اور کم از کم خان کے پیچھے رہ کر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہ کچھ نیگوسیشنز اوپن رکھیں گی وہاں پر، یا کہیں نہ کہیں لیوریج رہے گا کوئی نہ کوئی۔ اب یہ وہی سلور لائننگ ہے جس کے بیسس پہ میں انالیسس کرتا ہوں اور اب تک کرتا رہا ہوں۔ سو واٹ ناؤ؟ نیگوسیشن پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسپوائلر لگ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا تو ان سے بڈ لگ گیا ہے، یا تو میں جو بیکس دیتا ہوں، اور اس کی بھرپائی جتنی جلدی ہوگی، اگر بنڈ ہو رہی ہے سب کچھ ہے، کریں گے، جو مجھے لگتا ہے، اور آپ دیکھیے گا کریں گے۔ گورنمنٹ کے طوطے اور پی ٹی آئی کے کچھ ویل وشرز اس وقت کتنا بھی جنون دکھائیں آپ کو یا دلائیں آپ کو، میرا خیال ہے دماغ سے خالی ہو چکے ہیں۔ ایموشنل لائن سے ٹو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے آپ یہ وہ کر رہے ہو، ایشو پہ فوکس رکھیں۔ فائرنگ ہوئی ہے، لائٹس بند ہوئی ہیں، ہسپتال اور جرنلسٹوں کو کورس کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ، یا اعتراف کرتے ہیں کہ ڈیتھس جو ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن ڈبل فگرز میں نہیں، وچ مینس ڈیتھس تو ہوئی ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں دونوں چیزیں ہیں، اب نگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلا کام یہی ہے، کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ نگیٹ پہلے کیا جاتا ہے، چھپایا پہلے جاتا ہے۔ اور چھپایا کیوں ضروری ہے اس وقت؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ باتیں چھپی رہے، تاکہ پی ٹی آئی پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ طاقت نہ بھر جائے، یا یہ جو نیریٹو اگر زیادہ پھیل گیا تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اور پاورفل ہو جائیں گی، بیکاز
بات لاشوں کی ہے سر, اور وہ چیز مسئلہ کرے گی. اور اس وقت جو نیریٹو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سیو کرنا چاہتی ہے, کیونکہ ٹرمز خان صاحب کے فیور کی نہیں ہے. اس لیے گورنر راج, پارٹی بین, جنوری کو جان کو خطرہ, یہ سب خبریں سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. ہوا کیوں نہیں بھرنے دینی ہے, یا کیوں نہیں ابھرنے دینا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو جو سلور لائننگ بتائی نا, وہ سلور لائننگ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے اور خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اور خان صاحب اسی سلور لائننگ کا فائدہ لے کر نیگوسیشن میں ٹف سٹینس لے کے بیٹھے تھے, جو میں بار بار کہہ رہا تھا. یہ جو میں نے بولا تھا کہ ٹرمز خان صاحب کے فیور کر رہے ہیں, جو میں بار بار کہہ رہا تھا, لیکن پھر ہوا کیا؟ اچانک سے کایا تھوڑی پلٹتی ہوئی نظر آئی. 26 نومبر فیل ہوا کا کیا مطلب ہے؟ فیل ہونے کو چھپایا جا رہا ہے, ورنہ تو یہ فیل نہیں ہے, اگر لاشیں ہیں تو بہت سکسیزفل ہے. پھر ہوا یہ کہ, اب سکسیزفل غلط ورڈ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں, پھر ہوا یہ کہ اس کی بیوی کو ٹارگیٹ ہونے لگ گیا سب کچھ. پارٹی میں مسئلے ابھرنا شروع ہو گئے, کے پی کے میں لوگ غصے میں آنا شروع ہو گئے. اب اگر پی ٹی آئی ان کی لاشوں کا بدلہ نہیں لیتی, یا یہ کہہ لیں کہ لاشوں کے بدلے کچھ ڈیل کر لیتی ہے, تو مسئلہ ہے, اور یہ پھر سوال بنے گا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ, اور پھر یہ اس پوری صورتحال میں یہ بھی دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کانسٹنٹلی ہٹ ہو رہی ہے ہر طرف سے. انٹرنیشنل پریس کانسٹنٹلی اس چیز پہ سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں. اور اب تو پی ٹی آئی نے دوبارہ کال بھی دے دی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کال کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط, لیکن اگر صحیح ہے تو پھر اس سے پہلے ہی کچھ مسئلے حل کرنے کی کوشش ہوگی. پچھلی کال تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا, کہ اچانک سے ہوا, قریب پہنچ گئے, اندر آ گئے. وہ بھی ایک میں بار بار کہتا ہوں کہ اندر کیوں آنے دیا بھائی میرے, یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کو اگنور نہ کرے. اس کی قربانی, لیکن جو ہوا 26 کی رات, اس کی قربانی کسی نہ کسی کے آگے چل کے ہوگی, یہ بھی مجھے کنفرم ہے, کبھی نہ کبھی ہوگی. فی الحال چھوڑے, فی الحال ڈنڈا اس لیے ہے کہ رک جاؤ, خان کو یہ جو پرسیپشن جانے دو کہ وہ پھنس چکا ہے. پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے, پنجاب سے لوگ نہیں آ رہے ہیں, یہ بھی نیریٹو ہے. پنجاب سے لوگ آئے ہیں جتنا مجھے نظر آ رہا ہے. کے پی کے میں اگر اس طرح لاشیں گرتی ہیں تو, اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی, تو لوگ بھی نہیں ساتھ دیں گے. ایونچولی ظاہر ہے لوگ بدذل ہوتے جائیں گے. اور اگر یہ نیریٹو زیادہ چل گیا کہ پنجاب سے نہیں آ رہے, پنجاب کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا, تو شاید پنجاب ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے. یہ سب چیزیں خان صاحب کو بھی نظر آ. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے نا, کہ اگر لوگ خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے, چاہے وہ کے پی کے سے موسٹلی, تو اور اگر لاشوں کے بدلے کچھ ایسا ہو گیا, تو پھر وہ کیا مطلب, اگر ان کے اوینج نہیں کیا گیا, تو کیا وہ ٹیررزم اور سیپریٹزم کی طرف نہ چلے جائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے. اب میں کروں گا اپنے کھڑے انالیسس. اب کسی کو بات اچھی لگے نہ لگے وہ خود ہی دیکھ لے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پھنسی بات جو چیز ہے نا اس وقت, وہ یہی ہے کہ مین جو کوسچن اس وقت پھنسا ہوا, ماننا ہے یا چھوڑنا ہے. میں سمجھتا ہوں چھوڑنا ہے, لیکن دونوں چیزوں کو ایکسپلین. ماننا مشکل ہے, امپاسبل نہیں ہے. اللاجیکل ہے, امپاسبل نہیں ہے. ریپیریبل ڈیمیج ہو جائے گا ملک کو, اسٹیبلشمنٹ کو, خود کو ہو جائے گا, بہت مسئلہ ہو جائے گا, لیکن کیا کریں, امپاسبل نہیں ہے. سو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی سر مارنا چاہ رہا ہے دیوار میں, مار لے بھائی, اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن ملے گا کچھ نہیں. ایونچولی سر پھوڑ کے اپنا ہی کام اتر جائے گا. سو یہ حرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میرے نزدیک. الٹا صحیح کہتا ہے وافدہ صاحب کہ خان کے نام پہ پیپلز پارٹی کی طرح یہ سالوں تک ووٹ لیتے رہیں گے, ایک اور مسئلہ ہو جائے گا. اگر میں اس کو اس زاویے سے بھی دیکھتا ہوں نا, کہ اگر مارنے کا موڈ ہے بھی, جو یہ بکواس لگائی ہوئی ہے سوری سے لے کر محیط پیرزادہ تک, میں بکواس کہوں گا, سمپل بات ہے. اگر واقعی موڈ ہوتا تو یہ پہلے سے طوطے نہیں شروع ہو جاتے, فیصل وافدہ شو میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کرتے. اور ان باتوں سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے کون؟ اسٹیبلشمنٹ. سو آئیدر دے آر پرووائڈنگ فوڈ فار دا گورنمنٹ, جو چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا برقرار رہے, اور وہ اس چیز کو ہوا دیتی رہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھتی رہے, یا کسی ضد کو ایکسپوز کر رہا ہے کوئی, تاکہ پھر وہ مومنٹ آئے کہ وہ ضد پوری طرح ایکسپوز ہو جائے. میرے نزدیک یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ خان صاحب کو, بلکہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ خان صاحب کو باہر نکالنے کی تیاری کا موڈ ہے, اتنا پریشر, یہ وہ, پھر اچانک سے انٹرنیشنل کال, پھر اب لیوریج بنا کے چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں. یا یہ پریمپٹ ہے. پریمپٹ مانے کہ اگر کبھی سوچا ہے ایسا تو میں ایسا کہ ڈر جائے, مطلب اسٹیبلشمنٹ ڈر جائے ان سب سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, وچ از ہائیلی ان لائکلی. اگر, اور
اس کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں سوری سے لے کر سب کو، ان کی نیت بھی بالکل صحیح ہونی چاہیے. لیکن میرا اوپینین ہے یہ سب ہلکے پھلکے شیڈی کریکٹرز ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے تھے، سپورٹ ان کی لی تھی، سب کچھ تھا. سو یہ انتقام بھی تو ہو سکتا ہے. انتقام کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز، یہ لوگ جو لوگ ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں، یہ کس ٹائم کے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، خان کے ساتھ کس ٹائم پہ جڑے ہیں. یہ سب آگ شاید اس لیے لگا رہے ہیں کہ کل کو اگر موقع ملے، خان صاحب اگر آئیں تو انتقام لیا جائے. اور کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات فیصل واوڈا صاحب کر رہے ہیں کہ فیض کے بقایا جات؟ اور انٹرسٹنگلی جس دن مشال یوسف زئی کو فارغ کیا جاتا ہے، اب آئی ڈونٹ نو یہ مشال یوسف زئی صاحبہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، کتنی پاپولر ہیں، لیکن بشرا بی بی کے ایک قریب تو ہیں یا تھیں. لیکن جس دن ان کو فارغ کیا ہے اس دن سارے وہ اسٹیبلشمنٹ کو شدید ہٹ کرنا شروع ہو گئے، شدید. اور خان صاحب کے مرنے کی خبریں چلا رہے ہیں، مطلب اکسا رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی از ون وے اور دی ادر آلسو دا گارنٹی فار فیض حمید؟ کیا یہ سوال ہے؟ کیا یہی چیز جو ہے وہ فیض حمید صاحب کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر عمران نکل آئے اور اگر بات اسٹیبلشمنٹ سے بنی ہوئی ہے تو سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ فیض حمید صاحب کا ہے، اور ان سے ایسوسیٹڈ رکھنے والے جو پارٹی میں اس وقت لوگ ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں. باقی اگر ان سب کی خبریں صحیح ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، اور پوری میڈیا جو ہے وہ اندھی ہوئی ہے اس وقت، وہ بڑے بڑے صحافی جو ہے وہ بالکل اندھے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو مارنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس دور میں رہتے ہیں سر، سوری، نہیں، ہم اس دور میں نہیں رہتے. ہاں، خان صاحب کے باہر نکلنے کے بعد کیا سین ہو سکتا ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر کچھ واقعی ایسی پلاننگ ہوگی واقعی، تو میرے نزدیک نکلنے کے بعد اصل تھریٹ شروع ہوگا، جیل میں نہیں.